بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين والغاصبين والكاذبين والمنافقين والمشركين. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق بالقاسم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. صلوات بھیجتے ہیں. بزرگان مذہب و ملت، عزاداران سرکار سید الشہداء، مسلسل بارگاہ جناب صدیق طاہرہ میں بڑے خلوص کے ساتھ ہر حسینی کربلا کے شہیدوں کا پرسہ پیش کرتا ہوا چلا رہا ہے. آج بھی ہم صدیق طاہرہ کی خدمت میں کربلا کے شہیدوں کا پرسہ پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. جس آیے کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بے شک بتحقیق ہم نے انسان کو احسن طریقے سے خلق فرمایا ہے. انسان کو ایسا پیدا کیا جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، مکمل انسان ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم نے اسی کو جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے اسفل سافلین میں ڈال دیا یا کر دیا. یہ آیہ کریمہ ظاہری ترجمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، عموماً یہی ترجمہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت اچھے ڈھنگ سے پیدا کیا. خدایا جب تم نے ایک انسان کو اتنا اچھا پیدا کیا تو پھر اس کو اسفل سافلین میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک مکمل انسان اللہ نے پیدا کیا، پھر اس کو اتنی گہرے کھائی میں ڈال دیا. اگر ایک چیز لائق احترام ہے اور آخر میں ہم اس کی توہین کر دیں، بے عزتی کر دیں، تو ہر صاحب عقل اعتراض کر دے گا کہ جب آپ کو توہین کرنا تھی تو اس کو عزت کیوں بخشی ہے؟ جب اس کو آنکھوں پہ بٹھانا تھا تو اس کو پیروں کے نیچے کیوں روندا گیا ہے؟ جب اللہ نے انسان کو اتنا خوبصورت، اتنا احسن، اتنا باکمال پیدا کیا تو پھر اس انسان کو ایسی جگہ پہ لا کے ڈالا جہاں جانے کے لیے بے عقل بھی تیار نہیں ہوتا. کا بات یہ نہیں ہے کہ ہم ہر انسان کو اسفل سافلین میں ڈالتے ہیں، بلکہ ہم اس انسان کو جہنم کہہ لیجیے یا ایسی جگہ پہ کہ جہاں پر توہین کے سوا کچھ نہ ہو ان کو ڈالتے ہیں جنہوں نے لفظ انسان کو ہی بدنام کر کے رکھ دیا ہے.
یا ان انسانوں کو ہم ایسے گڑھے میں ڈالیں گے کہ جو انسانیت کے لیے بہت بڑا داغ ہے، جن کو انسان نہیں، انسان نما بھی کہنا درست نہ ہوگا۔ کیوں پروردگار کا؟ اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے۔ تو پھر انسان کو ہونا کیسا چاہیے جو انسان کے لیے لائق، انسانیت کے لیے لائق تکریم و تعظیم بنے؟ فرمایا کہ انسان اس کو ہونا چاہیے کہ جس کے ہاتھ سے دوسرے کو کوئی ضرر نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اس کی زبان سے کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، اس ہاتھ سے کسی کے بھی حق کو ضبط نہ کرے، چھین نہ سکے۔ اچھا، یہی انسان ہے کہ جو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ انسان ہے جو دوسروں کا، ان کے حقوق کا خیال رکھے، وہ انسان ہے جو دوسروں کی عزت کا خیال رکھے، وہ انسان ہے جو دوسروں کے مال کو اپنا نہ سمجھے، اسی کا سمجھے، وہ انسان ہے۔ تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو کسی کے مال کو اپنا مال سمجھے، وہ انسان نہیں ہے جو کسی کی توہین کر دے، وہ انسان نہیں ہے جو کسی کی بے عزتی کر دے، وہ انسان نہیں ہے، بلکہ انسان وہ ہے جو خود کو بھی پہچانتا ہو، سامنے والے کو بھی پہچانتا ہو، جو خود کو بھی جانتا ہو، سامنے والے کو بھی پہچانتا ہو۔ عزیزان گرامی، اگر 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں یا 4-5 آ رہے ہیں، کسی ایک کا انتخاب کر لینا کمال انسانیت نہیں ہے، بلکہ سب کو سلیکٹ کر لینا یہ کمال انسانیت ہے۔ اگر ہم انسان کو پہچانتے ہیں تو ہماری نظر میں جو آ رہا ہے وہ سب برابر ہونا چاہیے، نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے۔ یہ تو پروردگار نے اپنے گھر کے اندر بلا کے بتا دیا ہے کہ جب میری نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے۔ جب ہمارے گھر میں سب برابر ہے تو مولا کے گھر میں کیسے چھوٹا بڑا ہو جائے گا؟ تو مولا کے گھر میں بھی چھوٹا بڑا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ آنے کے بعد میں جو بھی آئے وہ لائق احترام، جو بھی آئے وہ لائق تعظیم، جو بھی آئے وہ بصر و چشم قبول کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے پرندہ موٹے موٹے دانوں کو چن لیتا ہے باقی کو چھوڑ دیتا ہے، انسان وہی ہوتا ہے جو سب کو ایک نظر سے دیکھے۔ تو جو فرما رہے، اگر ہم نے کسی کو بڑا اور چھوٹا سمجھ لیا تو گویا ہم انسان نہیں ہیں۔ جب انسان نہیں ہے تو پھر پروردگار نے کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، اسی کو تو ہم اسفل سافلین میں ڈالیں گے۔ صلوات ہے پر محمد و آل محمد۔ اسفل سافلین میں ڈالیں گے جو خود کو نہیں پہچانتا ہے، دوسروں کو نہیں پہچانتا ہے، دوسروں کے حقوق کو نہیں جانتا ہے، کیسے زندگی گزارے یہ پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے بہت احسن طریقے سے ہم سب کو پیدا کیا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ جہاں پہ جو چیز رکھنا چاہیے پروردگار نے وہیں پہ رکھی ہے۔ آنکھوں کو جہاں پہ رکھنا چاہیے، جہاں پہ ہے وہیں پر خوبصورت لگ رہی ہے۔ ناک جہاں پہ ہے وہیں پر خوبصورت لگ رہی ہے۔ زبان جہاں پہ ہے، دہن جہاں پہ ہے وہاں پر بالکل بجا ہے، بیجا نہیں ہے، اس لیے کہ خالق نے پیدا کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی، جو پروردگار بناتا ہے، جو جہاں پہ رکھ دیتا ہے وہاں کوئی کمی نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی نقص نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی بے عیب شے نہیں ہوتی، اس لیے کہ خالق نے بنایا ہے۔ اب دیکھتے چلے جاؤ اللہ نے کیا کیا بنایا، پروردگار نے کیا کیا پیدا کیا ہے، کون کون سی چیز بنائی ہے۔ کچھ چیزیں پیدا کی گئی ہیں، کچھ چیزیں بنائی گئی ہیں۔ تو جو فرما رہے کچھ چیزوں کو پروردگار نے خلق فرمایا ہے، کچھ چیزوں کو پروردگار نے بنایا ہے۔
یاسین اے مدثر تجھے بھی بنانا ہے. معبود کیا بناؤں؟ کہ سب سے بہترین شے بنا دے, سب سے اچھی چیز تو بنائے گا. تو میں خدا سے بڑھ کے کوئی چیز بنائے گا؟ کہا کہ نہیں, یہ تو پروردگار کہہ رہا ہے حبیب تجھے وہ شے بنانا ہے جو سب سے بہتر ہو, سب سے اچھی ہو. اب میں سوال کر رہا ہوں نبی نے وہ کون سا بنایا جو سب سے اچھا, سب سے اعلیٰ, سب سے مکرم, سب سے لائق تعظیم ہے؟ تلاش کیجئے, ڈھونڈیے کہ نبی نے وہ کس کو سب سے بہتر بنایا. نہیں ڈھونڈ سکتے, آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے, ذرا غدیر کے میدان میں آ جاؤ. نبی نے اس کو بنایا جو سب سے اعلیٰ. پروردگار کے بعد اگر کوئی بڑا ہے تو نبی ہے, نبی کے بعد کوئی بڑا ہے تو علی ہے. صلوات علیہ محمد و آل محمد. سب سے اعلیٰ بنایا میرے حبیب, تو بنا. تو نبی کا بنایا ہوا بے عیب ہوتا ہے, نبی کا بنایا ہوا جس کے اندر کسی طریقے سے کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. نبی جس کو بناتا ہے بہت اچھا بناتا ہے. عزیزان گرامی, ایک مسئلے کو سلجھاتا ہوا چلوں. انسانیت پہ گفتگو ہو رہی ہے, شاید یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہو, لیکن بارہا عرض کرنا پڑتا ہے. وہ جو مجلس میں پڑھا جائے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے, کس نے پڑھا ہے یہ بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں. صلوات بھیجیں پر محمد. دونوں چیزیں ہیں نا. ذرا ذاکر منبر پہ آتا ہے, محنت کرتا ہے, محنت کر کے آپ کو کچھ نہ کچھ عطا فرماتا ہے. میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, اب پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے, یہ آپ کی مرضی ہے. امام سے پوچھا گیا مولا یہ پرندے کیوں شکار ہو جاتے ہیں؟ چڑیا ہے, دوسرے پرندے جو اڑتے ہیں, طائر جس کو کہتے ہیں, ہر اڑنے والے کو طائر کہا جاتا. مولا یہ کب شکار ہو جاتے ہیں, ان کو کب شکاری شکار کر لیتا؟ توجہ رکھیے گا اور یہ حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. اسی حدیث کے ذیل میں اپنی زندگی گزاریے گا, اسی حدیث کے ذیل میں آپ اپنی زندگی کے کاروان کو, قافلے کو آگے بڑھائیے گا. مولا یہ پرندے جو ہوا میں اڑ رہے ہیں یہ کب شکار ہو جاتے ہیں؟ امام نے مسکرا کے کہا جب یہ میرا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو شکاری شکار کر لیتا ہے. ارے مولا پرندے کو مثال بنا کر کے ہمیں اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں اگر ذکر علی سے غافل ہوئے تو شکاری شکار کر لے جائے گا, تو شکاری گرفتار کر کے لے جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, شکاری نے پرندے کو پکڑا, اس کے قبضے میں پرندہ آیا, کیا وہ ایک ٹانگ لے جاتا ہے باقی چھوڑ دیتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں, دونوں لے جاتا ہے. کہا دونوں لے جاتا ہے تو پھر گردن چھوڑ دیتا ہوگا, منقار چونچ چھوڑ دیتا نہیں, پورا پرندہ لے جاتا. توجہ رکھیے گا, پورا پرندہ شکار کر کے لے جاتا ہے, کوئی جز چھوڑتا نہیں ہے. شکاری نے شکار کو پکڑا تو پورا شکار لے کر کے گیا. مولا فرماتے ہیں پکڑا وہی جاتا ہے, شکار وہی کیا جاتا ہے جو میرا ذکر چھوڑ دیتا ہے. ہمیشہ ذکر کیجئے, شکاری ہر جگہ ملیں گے. کوئی پرندوں کو پکڑتا ہے, کوئی انسانوں کو پکڑتا ہے. وہ صلوات ہے بر محمد. اب اس لفظ پر آپ کا ذہن کہاں تک گیا ہے یہ تو مجھے پتا نہیں ہے, لیکن جب سے یہ حدیث کو میں نے پڑھا ہے دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوں, دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوں اور خوش ہو کر کے سنا رہا ہوں. ہوشیار رہیے گا, ہر گلی میں شکاری ہے, اللہ اکبر, ہر موڑ پر شکاری ہے. ارے وہ شکاری جو پرندے کو پکڑتا ہے وہ اس کا گوشت کھاتا ہے, ہمیں جب پکڑے گا ایمان لے جائے گا, ہمارا ایمان گرفتار کر لے گا, ہمیں خالی تھوڑی پکڑے گا. یا آدمی چاہتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں, میں شکار ہو جاؤں,
عجیب عجیب شکاری گھوم رہے ہیں، گلی کوچوں میں شکاری ملیں گے۔ اسی حدیث پہ اگر مجلس پڑھنے آ جاؤ تو ہو جائے گا کام۔ نصیحتیں بھی ہیں، اسی میں فضائل بھی ہیں۔ جو علی کے ولایت سے غافل ہوا اسی کو شکاری شکار کر لیتا ہے۔ اب وہ شکاری چاہے انسانوں میں ہو، چاہے اچھا سا لفظ کہہ دیں، چاہے وہ شکاری انسانوں میں ہو چاہے ملاؤں میں ہو۔ اللہ اکبر، ملا بھی شکار کر لیتا ہے، بتاؤ کیا یا نہیں کیا ہے؟ 10-20 لوگوں نے ایک ملا کو ملا کہنا شروع کر کے اس کو اتنی بلندی پہ پہنچا دیا، جب وہ بلندی پہ پہنچا ایک صلوات بھیجتے پر محمد و آل محمد، جب ملا بلندی پہ پہنچا وہاں سے جھانک کر کے دیکھا یہ سب ہمارے ہی والے ہیں، یہ سب ہمارے جال میں آ چکے ہیں، لہذا اب ان کو اپنی طرف موڑنا آسان ہو جائے گا، کیا کریں؟ کہا تمہیں پتہ بھی ہے اس دنیا میں قوم آباد ہے جس کو شیعہ کہا جاتا ہے، جس کو شیعہ کہا جاتا ہے، جس کو عزادار کہا جاتا ہے۔ کہا جب بھی یہ نکلے پیچھے سے تالیاں بجاؤ، جب بھی یہ سیاہ لباس پہنے کہو یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جو ولایت علی سے غافل ہو چکے، یہ شکار ہوئے لوگ ہیں، یہ شکار ہوئے لوگ ہیں۔ کیا بولتے ہیں کہ جیسے ہی فلک پہ چاند نکلتا ہے محرم کا تو فتوے دینا شروع کرو، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، مجلس میں نہیں جانا چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ذکر صلوات بھیجتے پر محمد و آل محمد، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شیطان کے شکار کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اب بات آ گئی ہے، لفظ نکل گیا زبان سے شیطان، اب شکاری کئی طریقے کے ہیں، ایک ہی مت سمجھیے گا کہ ہم بھی شکار کرنا جانتے ہیں، 6-7 سال خوب شکار کیے، صلوات بھیجتے پر محمد و آل محمد۔ جس طریقے سے شیطان کرتا کیا ہے، یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو شیطان دو ہو گئے، ایک جناتوں میں سے ہے ایک انسانوں میں سے ہے۔ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے انسان کو اپنا بنا لینا، لفظ بدل کے کہہ دیا جائے کہ شیطان کا کام ہے شکار کر لینا، یہی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے پروردگار نے بہت سارے راستے بنائے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو بھاگ جائے گا، تم شکار ہونے سے بچ جاؤ گے۔ تو امام نے فرمایا کہ ہمارا ذکر کرتے رہو، یہ شیطان کبھی تمہیں پکڑے گا نہیں، نہ انسان والا نہ جنات والا، کوئی نہیں پکڑے، مولا کوئی نہیں پکڑے گا کہ نہیں، مولا ایک بار ہم یہاں بھی تو آئیے۔ اللہ اکبر، بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اے میرے مالک ایک بار ادھر بھی نظر کر لے، سب کے سب شکار ہوئے ہیں۔ اب کس کے ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں، کیوں بات کھلوائیں گے؟ مل جل کے صلوات بھیجتے پر محمد و آل محمد۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا جب پرندے کا شکار ہوتا ہے تو پیر تھوڑی چھوڑتا ہے، سب کچھ لے جاتا ہے۔ ہم بھی شکار ہوئے ہیں، ہمارا بھی کوئی دماغ لے گیا ہے، ہماری فکر بھی کسی کے قبضے میں ہے، ہمارا پورا وجود کوئی خرید کے لے گیا ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو تھے، ہم کوئی اور ہیں جو نظر آ رہے ہیں۔ باتیں بڑی کڑوی لگ رہی ہوں گی، صلوات بھیجتے پر محمد والے۔ یہ ممبر جو ہے نا، یہ فضائل اور مصائب اور واعظ و نصیحت، حج مجلس میں کوشش کرتا ہوں 2-4 الفاظ نصیحت کے ہو جائیں، اے نہیں مزہ تو بعد میں آئے گا، سمجھانے والوں کو کم سے کم راہ راست پا اتنا تو بتا دیا جائے، نماز پڑھنے کے لیے طاہر پاک و پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے بدن پاک ہو، علماء کرام کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، بدن پاک ہونا چاہیے،
لباس پاک ہونا چاہیے، جہاں پر عبادت کر رہے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے یا نہیں ہے؟ نماز کے لیے ہو گیا ہے۔ ایک سوال آپ سے پوچھ لیں، ابھی کچھ دیر پہلے نعرہ حیدری بھی لگی تھی اور غلام نبی نعرہ حیدری اسٹارٹنگ نہیں کی ہے۔ نعرہ حیدری لگائی کہاں جاتی ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتائیے آپ کہاں لگائی جاتی ہے؟ آپ کا ٹریکٹر اگر کھیت میں پھنس جائے نعرہ حیدری لگائیں گے؟ دیکھتے تمہارا دماغ کہاں تک پہنچتا ہے۔ وہ جو بھی کہنا ہو وہ تو پیچھے کہا جاتا ہے، فضائل بھی سناؤں گا، ایسا نہیں ہے، نصیحت بھی سن لیجیے گا۔ ہمارے لباس میں کالے کرتے میں اگر سفید کپڑا کاٹ کے لگا دیا جائے تو یہ ایسے چمکے گا جیسے آسمان پر چاند دکھائی دیتا ہے۔ پیوند جس کو بولتے ہیں، تو کہنے لگے مولوی صاحب پیوند اسی کپڑے کا اچھا لگتا ہے جس کا کرتا ہو۔ نعرہ حیدری مجلس میں ہی اچھی لگتی ہے، ٹریکٹر پھنس جائے اس کے لگانے میں اچھی نہیں لگتی۔ اب اگر کوئی لگائے گریبان میں جھانک کے دیکھے، اللہ اکبر، صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ شاید نصیحت کرنا ہم علماء کرام کو ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو صدیق طاہرہ کے سامنے جواب دینا ہے، حسین کے سامنے نہیں، صدیقہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ممبر کو کس لیے استعمال کیا تھا؟ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ نعرہ حیدری لگائی کہاں جاتی ہے؟ جہاں مولا علی کا نام آتا ہے دل خوش ہو کے زبان سے نکلتا ہے یا علی یا نعرہ حیدری، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گیا باپ کا نعرہ۔ اب بیٹے کا نعرہ کیا ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین لگاتے نہیں لگاتے ہیں؟ قاضی نے نکاح ختم کیا، کیا کھڑے ہو کے کوئی کہتا لبیک یا حسین؟ بتائیے آپ، کہتا ہے؟ کہا کہ نہیں، جب کربلا کا ذکر ہوگا تب ہم لبیک یا حسین کہیں گے، جب علی کے فضائل سنیں گے تب نعرہ حیدری لگائیں گے۔ ڈرتا بالکل نہیں ہوں، سوا پروردگار کے نعرہ حیدری فضائل سن کے لگائی جاتی ہے، عہدہ ملنے پہ نہیں۔ لبیک یا حسین ذکر کربلا سننے پہ ہوتا ہے، کسی اور پہ نہیں۔ جو فرما رہا ہے گرامی، افسوس کا مقام ہوتا ہے جب غیر قومیں سنتی ہیں کہ واہ نعرہ حیدری، علماء پڑھتے ہیں کس کے دل کی آواز ہے۔ اگر کل انہوں نے پوچھ لیا یہ میرے دل کی آواز فرش اعلیٰ سے نکلنا چاہیے تھی، یہ ادھر ادھر سے کیوں نکل رہی ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ مل جل کے صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ لہذا اگر آپ کو پتہ نہیں نعرہ حیدری کہاں لگائیں تو مولویوں سے پوچھو، لبیک یا حسین کہاں لگائیں، علماء سے پوچھو، یہ بتائیں گے کہاں پہ لگایا جاتا ہے کہاں پہ نہیں لگایا جاتا ہے نہیں ہے؟ تو شیطان جنات میں سے بھی ہے، انسان میں سے بھی ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے انسان کو ایسا طریقے سے پیدا کیا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا حسین بنایا، بے عیب پیدا کیا ہے، مگر جب میری بارگاہ میں آیا خراب و عیب لے کر کے آیا، اتنے عیب لے کر کے آیا میرے فرشتے گنتے گنتے تھک گئے، اتنا اچھا بنایا۔ پروردگار یہ عیب دار جب تیری بارگاہ میں پہنچے گا اس کو کیا کرے گا؟ فرما ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کا ٹھکانہ بھی میں بتا دے رہا ہوں۔ انسانیت کے دائرے میں رہو گے تو معراج پہ بلاؤں گا، انسانیت سے اگر خارج ہو گئے یزید کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ محمد و آل محمد۔ تو پھر اللہ نے میں احسن طریقے سے پیدا بہت اچھا بنایا۔ جب شے اچھی بنائی جاتی ہے تو اس اچھی کو خراب کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پیدا ہو جاتا ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ اچھی چیز آپ نے بنائی، اس کو خراب کرنے کے لیے آپ کا دشمن کچھ نہ کچھ ضرور پیدا کر دے گا۔ مثال دے دوں، مائک بہت اچھا چل رہا ہے
جس کو برداشت نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ کر دے گا، مائے خراب کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ تو سامنے کی مثال ہے، اللہ نے انسان کو بہت اچھا پیدا کیا، اعلان کر دیا ہم نے انسان کو بہت اچھا پیدا کیا۔ اس اچھے کو خراب کرنے کے لیے بھی کہاں سے نمودار ہوا؟ بولیے کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کہاں سے نکل کے آ گیا؟ جس نے کہا خدایا تو نے اچھا بنایا، اسی اچھے کو ہم خراب بھی کر دیں گے۔ اللہ نے کہا کیسے کرے گا؟ تو ہر صورت سے خراب کر دیں گے۔ دیکھیں میں نے کھوجوں سے بھی داد دلوا لی ہے، آپ کیا چیز ہیں؟ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ آپ اردو بھی جانتے ہیں اور ہندی بھی جانتے ہیں، بیچارے ہو بہت کم جانتے ہیں لیکن وہ بھی بول لیتے ہیں، اسی لفظ کا بولے تھے، مگر یہاں ایسا سناٹا جیسے دعوت ذوالعشیرہ میں روٹی کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولیں گے تو دل خوش ہوگا، آپ کا بھی ہمارا بھی حوصلہ بڑھے گا۔ آپ اپنی بستی والوں کو حوصلہ بڑھانے کا مادہ پیدا کریں تاکہ آپ کو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ چاہتے ہیں میری عزت میرا وقار بڑھے تو یہاں کے علماء کو اٹھانا پڑے گا، ورنہ کل بھی محتاج تھے کہ آج بھی محتاج ہو، کل بھی محتاج رہو گے۔ مگر کیا کریں؟ وہ جو اللہ نے اچھے کو خراب بنانے والا اللہ سے لڑا، جس کو اللہ نے بارگاہ سے نکالا، وہ ہمارے ہر جیب میں بیٹھا ہوا ہے۔ مولوی صاحب تم کیا تمہارے جیسے گاؤں کے ہزاروں آ جائیں مگر تمہاری ہم سنیں گے نہیں، تمہیں وہیں پر رکھیں گے۔ تو آپ کے رکھنے سے تھوڑی ہوتا ہے، جو اللہ جس کو عزت دیتا ہے۔ آپ چلیے، یہی علماء کرام ہے جو ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ باہر کے بڑے بڑے مولوی کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کھڑے مت ہوئیے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے اگر محمد وآل محمد۔ عرض کر رہا تھا اللہ نے انسان کو بہت اچھا پیدا کیا، اچھے کو خراب کرنے کے لیے بھی ایک نکل پڑا اللہ کی بزم سے۔ نکلا نہیں نکلا، اور ایسا نکلا ستیہ ناش کر دیا۔ اتنا خطرناک کون ہے؟ ابلیس کہتے ہیں اسے، شیطان کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے انسان کو بہت اچھا پیدا کیا، مگر یہ خبیث نے کہا اچھے کو برا بنا کے پیش کریں گے۔ بنتے نہیں بنتے ہیں، سب بن گئے، ہم بھی بنے، آپ بھی بنے، سب بن جاتے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ جو خراب ہے نا، جو اچھے کو خراب کر رہا ہے، ہوشیار رہنا میرے بندو، یہ انسانوں میں سے بھی ہے، جناتوں میں سے بھی ہے۔ جناتوں والا دکھائی نہیں دیتا، یہ گلی گلی نظر آتا ہے۔ یہ گلی گلی آپ کو دکھائی دے گا، ہر صورت میں نظر آئے گا، عجیب عجیب شکل لے کر کے آئے گا۔ کبھی رونے لگتا ہے، کبھی ہنسنے لگتا ہے، ہنس ہنس کے آپ کو خراب کرتا ہے، کبھی رو رو کے خراب کرتا ہے۔ کیا نام ہی لے لیا جائے؟ ہوا کیا؟ فرمایا کہ اچھے کو خراب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے لڑ گیا، اور ایسا لڑا کہ پروردگار نے کہا خراب ہے برے میری بارگاہ سے نکل جا۔ اللہ نے برے کو باہر نکال دیا۔ اب تو بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے اچھا بننا پڑتا ہے، تو مولا کی بارگاہ میں بھی آنے کے لیے اچھا بننا پڑتا ہے۔ جیسے پروردگار نے برے کو نکال دیا، کہیں ایسا نہ ہو مولا بھی ہمیں باہر بھگا دے۔ کبھی بھی اپنے عزادار ہونے پہ فخر مت کیجیے گا، کبھی نہ کیجیے گا۔ عزادار بن کے ثابت کیجیے، پھر فخر کیجیے، اس کے بعد فخر کیجیے کہ اس نے کمال کیا کیا۔ نکلا وہاں سے، جا رہا ہوں، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور جتنے بھی تیرے اچھے ہیں سب کو برا کر دوں گا۔ جس کو خوبصورت بنایا ہے سب بیکار ہو جائیں گے۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ پہلا حملہ نبی کے گھر میں کیا، پہلا حملہ نبی کے گھر میں کیا، آدم کے گھر میں گھس گیا۔ ارے جب آدم کا گھر نہ بچا تو تمہارا کیا گھر بچے گا؟ آدم کے گھر میں گھس گیا، گھسا
نتیجہ کیا ہوا؟ اتنا خطرناک نتیجہ نکلا کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے. تو پروردگار نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ، خدا کا شکر ہے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے انسانوں اے میرے بندو تمہارے لیے صلوات بھیجے پر محمد اجازت ہے. آدم کے گھر میں گھسا، پروردگارا یہ تو معصوم کا گھر ہے، اس کے اندر کیسے آ گیا؟ اور آیا بھی جب نکل رہا تھا تو خالی ہاتھ نہیں جا رہا تھا. جب نکلا ہے آدم کے گھر سے تو خالی ہاتھ نہیں گیا. کہ پھر کہ کسی کا سر اس کے ہاتھ میں تھا، لے کے گیا ہے، حابیل کو قتل کروا دیا کسی نے، جس نے کہا پروردگارا تیرے اچھے کو ہم برا کریں گے. میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، دوبارہ پھر رپیٹ کیے دیتا ہوں تاکہ مولوی صاحب پوری خاکہ نکالیں گے مجلس کا. مجھے اتنا تو بھروسہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت اچھا پیدا کیا ہے. اچھا پیدا کیا، آدم کے گھر میں گھسا، نکلا تو کیا ہوا؟ کیا نکلا؟ خالی ہاتھ نہیں. جب آدم کے گھر میں گھسا خالی ہاتھ نہ گیا تو ہمارے گھر میں آ کے خالی ہاتھ چلا جائے گا. لہذا جو چیزیں پروردگار نے ہمیں امانت کے طور پہ دی ہے نا، ان کی حفاظت کرتے رہنا. اب آپ سوچئے کہ اللہ نے آپ کے پاس کون سی بڑی امانت دی ہے؟ ارے ولایت سے زیادہ امانت کچھ نہیں ہے. ولایت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ بہت بڑی امانت ہے یہ. مگر کیا کریں خدایا، یہ ہم سے جھیلی نہیں جا رہی ہے، ہم سے اس کا بوجھ نہیں اٹھ رہا ہے. خدایا تو کیسے اٹھائیں اس ولایت کا بوجھ تاکہ ہم حقیقتاً میں علی والے بنے رہیں. اللہ اکبر. کیسے ہم علی والے بنے رہیں؟ فرمایا گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کے اندر اگر تمہاری زبان سے تمہارا بھائی محفوظ ہے تو ولایت اٹھی ہوئی ہے. اگر خود تمہارا بھائی تمہاری زبان سے محفوظ نہیں ہے، صرف زبان تک تو علی علی ہے، ولایت کا اثر نہیں ہوا. صلوات ہے محمد و آل محمد. اگر خود ہمارے کردار سے ہمارے گھر والے محفوظ ہیں، ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے محفوظ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ نے ولایت جیسی امانت دی ہے اٹھائے ہوئے ہیں. ورنہ بڑی نازک یہ امانت ہے، چلی بھی جلدی جاتی ہے، بغیر بتائے آ بھی جاتی ہے، لیکن آنے میں تھوڑا اسے ٹائم لگتا ہے. مولوی صاحب پھر آئے گی کیسے؟ فرمایا آنے کے لیے شجرہ باہ کر لو، آ جائے گی. شجرہ باہ دیجئے، آ جائے گی. کہ یہ جاتی کیسی ہے؟ کہ بس ایک لفظ بول لیجئے. کیا علی سمجھ میں نہیں آتے؟ گئی، چلی گئی. جس نے بھی محمد اور آل محمد پر اعتراض کیا یا یہ کہا میری سمجھ میں نہیں آتا، وہاں ولایت نہیں رکتی. وہاں ولایت نہیں رکتی ہے. صلوات مل کے بھیجے پر محمد و آل محمد. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا میرے اے بندو، رسول اللہ یعنی میرے حبیب کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. جو یہ کریں وہی کرتے رہو. اچھا جو آدم نے کیا وہ کریں، جو قابیل نے کیا وہ کریں؟ کہا نہیں، ہم تمہیں ایک نشانی بتا دیتے ہیں. ہم سب کی سیرت کا تو نہیں، ایک نبی کی سیرت کا ضرور تمہیں حکم دیتے ہیں. آخری پیغمبر کی سیرت کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا لو، اسی پہ عمل کرتے رہو.
اس کا مطلب یہ ہوا آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہمیں کوئی ایسا کردار، کوئی ایسا گھر ملا جہاں سے ہم سیرت اپنائیں. یہ تو انبیاء کے گھر ہیں، ملے گی سیرت. چلیے جناب آدم سے کہتے ہیں آپ تو شفیع اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو پہلے زمین پر اتارا ہے، ہم آپ کے گھر آتے ہیں اور آپ کے گھر سے سیرت لے کر کے جاتے ہیں. توجہ رکھیے گا، آپ کے گھر آتے ہیں، آپ کے گھر سے سیرت، اچھی سیرت لے کر کے جا رہے ہیں. آدم نے کہا یہاں مت آنا، کہ کیوں؟ کہ دو ہیں بہت دور ہیں. میرے دو سگے بیٹے ہیں مگر ایک دوسرے کا مزاج نہیں ملتا، ایک دوسرے کا کردار نہیں ملتا، کردار میں الگ، مزاج میں الگ. جب نبی کے بیٹے ایک جیسے نہ ہوئے تو ہمارے گھروں میں ہماری اولاد ایک جیسے کیسے ہو جائے گی؟ جب اولاد نہیں تو قوم کے علماء ایک جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ صلوات ہے جبر محمد آل محمد. آدم نے کہا یہاں مت آنا، ہمارا گھر اس قابل نہیں ہے، ہمارا گھر اس قابل نہیں کہ میرے گھر کی چھوٹی ہوئی سنت پر عمل کر کے اپنے کو اچھا بنا لو. تو ٹھیک ہے، آدم کے دروازے پہ گئے، انہوں نے تو دروازہ بند کر لیا. آپ کہاں جائیں؟ اے خوبصورت انسان، چلو چلتے کسی اور نبی کے دروازے پر. فرمایا جانب آدم ثانی کے گھر چلو. آدم ثانی کون؟ بار بار آپ نام سنتے ہیں جناب نوح پیغمبر، انہیں آدم ثانی کہا جاتا. ان کے گھر چلے، دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ میں آیا ہوں اللہ کا ذلیل بندہ. کیوں آئے ہو؟ آپ کی سیرت کو اپنی حیات کا نمونہ بنانے کے لیے. فرمایا یہاں مت آنا. کیوں؟ کہ بیٹا ادھر جا رہا ہے، بی بی ادھر جا رہی ہے. ہم کیسے بلائیں؟ بیٹا ادھر جا رہا ہے، بی بی ادھر جا رہی ہے. تو نہ بی بی کی سیرت مل پائے گی، نہ اولاد کی سیرت مل پائے گی. تو کیسے اپنی اولاد کو پالو گے؟ بی بی کو کیسے قبضہ میں کرو گے؟ صلوات ہے جبر محمد و آل محمد. لیکن نوح پیغمبر نے بھی دروازہ بند کر لیا. سیرت ملی آپ کو؟ نہیں، یہاں بھی گڑبڑ ہے. پہلے نبی آدم، وہاں بھی پورا گھر ہی ستیہ ناش. کہاں جائے بندہ؟ نوح کے گھر میں آئے، یہاں زوجہ شوہر کا کہنا نہیں مانتی، بیٹا کہہ رہا پہاڑ مجھے بچا لے گا. تو یہ تو سیرت تو ایسی نہیں ملی کہ جس کے ماتحت میں زندگی گزاروں. تو پروردگار آپ کہاں جائیں؟ کہ ایک نبی کا اور میں پتہ بتاتا ہوں، ایڈریس. امام بھی ہے، امام بھی ہے، خلیل بھی ہے، حجت خدا بھی ہے، معصوم بھی ہے. ان کے گھر جاؤ. پہنچے ان کے گھر. پہنچنے سے پہلے دور کھڑے ہو کر ایک منظر دیکھا. ایک منظر دیکھا، عجیب نظر آیا. کیا ہوا؟ دروازہ تو اچھا ہے. کہاں دروازہ تو اچھا ہے، معصوم ہے، سب کے سب معصوم. ذبیح اللہ بھی اس میں رہتے ہیں، جن کو اللہ نے امام بنایا لوگوں کا، وہ بھی تشریف فرمائے. دور کھڑے ایک منظر دیکھ رہے تھے. اللہ کا خلیل ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے تشریف لا رہا ہے. اسماعیل کے دروازے پہ پہنچا. توجہ رکھیے گا، یوں ہی تھوڑی اہل بیت کو مانتے ہیں ہم. دروازے پہ کھڑے اوکے، دور کھڑے منظر دیکھ رہے تھے. انہوں دروازہ کھٹکھٹایا. ان بزرگ صاحب نے، ان محترمہ نے دروازہ کھولا. کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ وہاں سے آ رہا ہوں، فلاں جگہ سے. اسماعیل سے ملنا تھا. کہ وہ دنبیاں بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. اچھا، کھڑے رہے. کب آئیں گے؟ کچھ پتہ نہیں، 4 بجے بھی آ جاتے ہیں، 5 بجے بھی آ جاتے ہیں، کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. اچھا، کھڑے رہے. کافی دیر ہو گئی، 5 منٹ ہو گئے، 10 منٹ ہو گئے. ہم بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے دور کھڑے ہو کر کے. کافی دیر کھڑے رہے. خلیل اللہ، لوگوں کا امام، سب سے بڑا مہمان نواز، چلنے لگے. کہنے لگے ایسا ہے
جب تمہارے شوہر آ جائے تو ان سے کہنا اپنی چوکھٹ بدل دے، ان کی چوکھٹ بدل دیں۔ چوکھٹ عربی لفظ نہیں ہے جو آپ نہیں سمجھے ہیں، صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ کبھی کبھی معصوم جو ہوتا ہے کنایے میں بات کر دیتا ہے، بات پوری ہو جاتی ہے۔ اسماعیل آئے تو ان سے کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ بدل دو، ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے دور سے دیکھا ہے چوکھٹ بدل دو مطلب دروازہ تو ٹھیک ٹھاک لگا ہوا ہے، چوکھٹ بھی اچھی ہے، ہو سکتا ہے نیچے ایک دو تعویذ بھی ہے گڑے ہوں تاکہ جنات ادھر نہ آ سکے، اندر والے باہر نہ جائیں، باہر والے اندر نہ آئیں۔ ہو سکتا ہے چمڑے والا بھی تعویذ ہو تو ہر صورت سے بک رہے ہیں، بیچنے والا چاہیے، خریدار بھی تو ایسے ہی ہو۔ دور کھڑے منظر دیکھ رہے اسماعیل آئے تو ابراہیم چوکھٹ بدل دینا، جب اسماعیل آئے ان سے بول دینا ٹھیک نہیں ہے، چلے گئے۔ شام کو جناب اسماعیل آئے، باغ کی خوشبو سنی، خوشبو سن کے کہا کوئی آیا تھا، کوئی آیا تھا؟ فرمایا ہاں ایک شیخ آئے تھے، ایک بزرگ آئے تھے، ہاتھ میں ڈنڈا تھا، بال سفید تھے، داڑھی بھی سفید ہو لی، پھر کچھ کہہ گئے۔ معصوم ہے، اپنا جیسا مت سمجھیے گا، کچھ کہہ گئے، کہاں کہہ گئے کہ اسماعیل جب آئے تو ان سے بول دینا چوکھٹ بدل دو، کہ تو پھر باہر نکل، گھر کے اندر کیوں ہے، گھر کے اندر کیوں ہے؟ اب کیا آپ سمجھے؟ اور میں نے کبھی کچھ بولا بھی نہیں ہے، کہ گھر سے باہر نکل۔ وہ جو آیا تھا کیا تو نے اس کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی؟ کہا کہ نہیں۔ پانی پیش کیا؟ کہا کہ نہیں۔ خیریت پوچھی؟ کہا کہ نہیں۔ کہ پھر ایسی زوجہ رکھنے سے فائدہ کیا ہے جو مہمان نواز نہ ہو، جو اپنے سسر کی عزت کرنا نہ جانتی ہو، جو ہمارے صلوات علیہ محمد۔ بات تو ہم نے پوری کہہ دی ہے، جو سسر کی عزت کرنا نہ جانتی ہو وہ تشریف لے جائیے۔ یہ تو ابراہیم کہہ کے گئے اسماعیل سے چوکھٹ بدل دے، تو یہ دروازہ بھی ہمیں کچھ ٹھیک ٹھاک نظر نہیں لگا، یہاں بھی کچھ نہ کچھ کمی آ گئی، تو پھر معبود جائیں کہاں؟ کدھر جائے یہ خوبصورت انسان، کدھر جائے یہ بے عیب آدمی جس کے اندر جس کو تو نے پیدا کرنے کے بعد فخر کیا ہے، تو کدھر جائے؟ کہ ہم ایک اور دروازہ بتائے دیتے ہیں۔ بتائیے پروردگار کہاں ہے وہ دروازہ؟ مدینے میں جاؤ، مدینے میں جاؤ۔ پہنچ گیا پروردگار، محلے بنی ہاشم میں قدم رکھو، محلے بنی ہاشم میں پہنچ گیا۔ فرمائے یہاں رسول کا دروازہ نہیں دیکھنا، زہرا کا دروازہ دیکھو۔ کیا کہنا جو پروردگار رسول کا دروازہ کیوں نہ دیکھے؟ فرمائے وہاں جائے گا تو سب سے گڑبڑ زیادہ نظر آئے گا، لہذا میں ایسا دروازہ بتا دے رہا ہوں جہاں کچھ بھی عیب نہیں ہوگا، اور ایسے لوگ ہوں گے جن کی طہارت کی ذمہ داری میرے پاس ہوگی۔ صلوات علیہ محمد علیہ محمد۔ اگر اچھا ہی دروازہ ہوتا تو نبی زہرا کے دروازے پہ آکے سلام تھوڑی کرتے، یہ وہاں جاتے۔ نبی نے کہا یہاں مت آنا، یہاں کا معاملہ اور زیادہ گمبھیر ہے۔ کہ کتنا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک ہر نبی کی زوجہ کم سے کم گھر میں رہی، یہاں تو گھر کے باہر کا بھی معاملہ آ گیا۔ یہاں ان کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل نہیں ہوگی، بلکہ زہرا کا در، زہرا کا گھر تمہارے لیے نمونہ۔ ایسی سیرت عزیزان گرامی۔ دیکھا دروازے پہ پہنچا، ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے کے اندر کچھ انوار تشریف فرما ہے، پورے گھر کا نہیں، اسی خیمے کے اندر
کچھ ہستیاں تشریف فرما ہیں، فرمایا انہیں پہچانو، یہی وہ ہے کہ جن کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ معبود وہ کیسے؟ اس گھرنگے کے اندر تو بہت کچھ ہے۔ کب بہت کچھ ہے؟ پڑھو تو صحیح حدیث ہے کیسا؟ ایک محترمہ قریب آ کے کہا اللہ کے نبی اجازت ہے، خیر پہ ہو یہاں نہیں آنا۔ اب سمجھ میں بات آئی، زہرا کا گھر بھی ہے لائق تعظیم، اس سے اچھا بھی وہ چادر کا گھر ہے جو لائق عمل ہے۔ صلوات دے بر محمد تو یہ ہے اہل بیت ہی ہے کہ جن کا ہر عمل ہمارے لیے لائق تعظیم بھی ہونا چاہیے، لائق عمل بھی کرنا چاہیے۔ عمل نہیں کریں گے تو جزا کہاں ملیں گے؟ ہاتھ پاؤں ماریں گے تبھی کنارے نکل کے آئیں گے ورنہ ڈوب جائیں گے۔ ہاتھ پاؤں باندھ کے کسی کو نہر میں پھینک دو، اس سے کوئی نکل آئے گا؟ تو کہے گا پہلے ہاتھ تو کھولو۔ آپ نے ہاتھ کھول دیا، اب جو ہاتھ چلا رہا ہے اسی کا نام عمل ہے۔ تو آپ عمل کریں گے تو کامیابی ملے گی، لیکن بغیر عمل کیے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ جب تک ہم ان کی بتائی ہوئی سیرت پر عمل نہیں کریں گے تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مجلس پڑھنا یا سننا کمال نہیں ہے، مجلس کو گھر تک لے جانا بہت بڑا کمال ہے۔ یہ وہ درسگاہ ہے، یہ وہ گھر ہے۔ میدان گرامی، یہ فرش یا یہ گھر کہیے، یہ عام انسان کا نہیں ہے، یہ صدیق طاہرہ کا گھر ہے۔ یہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا مکان ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو مجلس میں آتے ہیں نا خود سے نہیں آتے، شہزادی جس کو دعوت دیتی وہی آتا ہے۔ یہ نہ بلائیں تو کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ آپ جو تبرک بانٹتے ہیں نا، شہزادی کہتی ہے یہ بٹے گا تو وہی بٹے گا۔ آپ لاکھ کوشش کیجئے، کبھی غور کیجئے گا، آپ نے مسلسل سوچتے ہیں کہ آپ کے مجلس کروائیں گے تو یہ شے بانٹیں گے، لیکن آخر میں آتے آتے پورا نقشے بدل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کوئی کسی کا بھی حکم نہیں ہوا۔ جب وہ ادھر سے حکم آتا ہے تو فرش ادا پہ آنے والا آتا ہے۔ اگر وہ کہتے نہیں فرش ادا وہاں دور کھڑے رہو تو وہی بیچارہ کھڑا رہتا ہے، آتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں آتا؟ کہ شہزادی کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہذا اتنا تو طے ہے کہ یہ فرش ادا زہرا کا گھر ہے۔ یہ بھائی صدیقہ جب گھر ہے وہ چاہیں گی تو آئے گا۔ ہم آپ کے گھر لاکھ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، آپ نہیں مولوی صاحب میں آپ سے راضی نہیں ہوں، آپ میرے گھر نہیں آ سکتے تو آ جائیں گے۔ اگر دیوار پھاند کے آ گئے تو ایک اور نام کے آگے جڑ جائے گا، یہ حضرت چور ہیں، دیوار کود کے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب جو گھر کا مالک ہوتا ہے جب تک وہ اجازت نہیں دیتا اس وقت تک آدمی گھر کے اندر نہیں آتا۔ آپ لاکھ کوشش کیجئے فرش ادا پہ آ جائیں، جب تک یہ ملکہ اجازت نہیں دیتی ہے فرش ادا پہ نہیں آ سکتے۔ اونٹ پھاند کے آ گئے تو انہی میں جاؤ گے۔ صلوات بھیجے بر محمد شہزادی کا مکان ہے، وہ چاہیں گے جس کو وہی آئے گا۔ بس عزیزان گرامی زیادہ دیر تک نہیں پڑھنا ہے۔ یہ مجلس امام حسین ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کا آنا بھی فاطمہ الزہرا قبول فرمائیں گے، اور ہماری کاوشیں، ہماری محنتیں پہلی محرم سے لے کر اب تک جو بھی کرتے چلے آئے سب اسی کے لیے کر رہے ہیں، اسی کے لیے رو رہے ہیں۔ رونے والے تھے مگر رونے نہیں دیا گیا۔ شاید زیادہ دیر تک پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ آپ کے اندر یا آپ جس کو زیادہ محبت کرتے چاہتے ہیں پروردگار اسی سے آپ کا امتحان لیتا ہے۔
یہ اس کی سنت ہے۔ پروردگار نے ایک سیرت کو قائم کر دیا ہے، جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے میں اسی سے اس کا امتحان لیتا ہوں۔ آپ با ایمان ہیں، اللہ نے آپ کو اگر ایک بیٹی عطا فرمائی ہے جس کو آپ بہت چاہتے ہیں، تو پروردگار اسی بیٹی کے ذریعے سے آپ کے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اسی سے لیتا ہے۔ اب رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، میں کچھ ہستیوں کا ذکر کر کے مجلس تمام کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، اللہ نے ضعیفی میں بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل ہے۔ بڑے جناب ابراہیم چاہتے تھے اسماعیل کو، ہر وقت کلیجے سے لگائے رکھتے تھے، جہاں جاتے تھے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے جاتے تھے۔ اللہ نے اسی اسماعیل سے ابراہیم کا امتحان لیا۔ ابراہیم بیٹے کے گردن پر چھری چلانا پڑے گی۔ ابراہیم میں تمہارا امتحان تمہارے اسی اسماعیل سے لوں گا۔ جناب ابراہیم نے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا مصمم ارادہ کر لیا، امتحان لیا، کامیاب ہوئے۔ جو جس اعتبار کا ہوتا اللہ اسی سے امتحان لیتا ہے۔ صدیق طہرا جناب فاطمہ الزہرا، آپ کے اندر ایک عادت تھی، آپ کسی سے مانگتی نہیں تھی، کسی سے سوال نہیں کرتی تھی۔ آپ کا امتحان دربار میں لیا گیا۔ صدیقہ نے سوال کیا، لو میرے بابا کا، وہ جو میرا بابا ترکہ چھوڑ کے گیا، نہیں میرا حق مجھے واپس دے دو۔ اس زہرا کو مانگنا نہیں آتا تھا، مگر اللہ نے اسی سے امتحان لیا ہے۔ اسی گھرانے کے اندر سب سے زیادہ حیادار ہمارا آپ کا پہلا امام حضرت علی علیہ السلام تھے۔ بڑے غیرت مند تھے، اتنے غیرت مند تھے۔ ایک دن مولا علی اپنے گھر آ رہے تھے، راستے میں چند لوگ ایک عورت کو پیٹ رہے تھے۔ علی نے کھانا چھوڑ دیا۔ علی گھر آئے، کھانا چھوڑ دیا۔ بیٹوں نے سوال کیا، بابا آپ نے کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ کہ چند لوگ ایک عورت کو پیٹ رہے تھے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یا علی فاطمہ کے دروازہ گرایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس علی نے کیسے برداشت کر لیا؟ یا علی آپ اتنا غیرت مند، اسی علی کی بیٹیاں دربار یزید میں، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ امام سجاد علیہ السلام جن کی شہادت کل ہونے والی ہے، انشاءاللہ ہم سب دم منائیں گے، زیدی سادات ہے۔ ہمارا اور آپ کا چوتھا امام جب تک زندہ رہے، روتے رہے، بابا کی مصیبتوں کو یاد کر کے گریہ کرتے رہے۔ عابد بیمار بڑے ناظرین تھے، بڑے ناظرین تھے۔ علی غیرت مند تھے، کیسے اللہ نے امتحان لیا۔ صدیق طہرا کو مانگنا نہیں آتا تھا، دربار میں گئی ہے۔ امام سجاد کا جسم اتنا نازک تھا، حسین باریک کرتا پہناتے تھے تاکہ میرے بیٹے کے جسم کو اذیت نہ ہو، میرے سجاد کو اذیت نہ ہو۔ امام حسین سنیں گے، امام حسین علیہ السلام نے عابد بیمار کا ہاتھ پکڑا۔ اب آپ کیسے سنیں گے، اس روایت کا حق ادا کیجئے گا۔ حسین نے عابد بیمار کا ہاتھ پکڑا، گھر میں گھمایا، شام تک سید سجاد کو بخار آ گیا۔ آئے بیمار کربلا، چند قدم چلا، بخار آ گیا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ اللہ اکبر۔ اتنا لمبا سفر عابد بیمار نے طے کیا ہے۔ خدا امتحان لے رہا تھا سید سجاد کا۔ حسین جب بھی سید سجاد بیٹھنے لگتے تھے، مولا حسین جلدی سے کپڑا ڈال دیتے تھے۔
اندر کھینچ لیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ عابد بیمار کا امتحان ہے۔ مولا حسین جن کو پیاس گوارا نہیں تھی، مولا حسین سے پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جب صدیق طاہرہ دنیا سے جانے لگی، علی کو بلا کے کہا ابو الحسن میرے حسین کا خیال رکھنا، حسین سے پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ نے حسین کا امتحان پیاس سے ایسے لیا۔ بعد شہادت صدیق کبریٰ علی تربت زہرا پر قرآن پڑھ رہے ہیں کہ تربت زہرا ہلی، آباد ابو الحسن گھر جاؤ، میرا حسین پیاسا ہے، میرا حسین پیاسا ہے۔ اللہ اکبر، 21 رمضان ہے، مولا علی دنیا سے جانے والے، آواز دی میرا لال حسن۔ مولا حسن قریب گئے، بہت روئے گئے داداروں۔ مولا امام حسن قریب پہنچے کہ یہ بابا کیا بات ہے؟ مولا علی کے لیے جب سے ضربت لگی کھانا الگ بنتا تھا، آپ کی غذا الگ تھی، بیٹا کوزہ آم لے کر کے آؤ۔ امام حسن دوڑ کے گئے، کوزہ آم لے کر آئے، بیٹا کچھ کھانا لے کر گیا، گاجا کے کھانا لے کر گیا ہے۔ حسین کی آواز گونجی، حسین میرا لال کہاں ہو؟ بابا میں قریب ہوں، میرے سامنے ہو۔ حسین کو علی نے سامنے بلایا، بلانے کے بعد ایک لقمہ بنایا، حسین کے منہ میں رکھا، حسین کے منہ میں رکھا۔ اس کے بعد کوزہ آم لیا، علی نے پانی پلایا۔ حسین ہاتھ جوڑ کے کہتے بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جب تیری ماں دنیا سے گئی تھی تو کہا تھا علی میرے حسین کا خیال رکھنا، حسین کو پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ یا علی 21 رمضان ذرا کربلا آئیے، حسین کی پیاس۔ اللہ اکبر، آگے حسین کربلا میں، مظلوم کربلا کے امتحان اللہ نے پیاس کے ذریعے سے لیا۔ سب سے بعد میں کون شہید ہوا؟ وہی شہید ہوا جس کو پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ کتنے پیاسے تھے حسین، آواز دی میرے لال اکبر اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دو۔ دہن میں رکھی، باہر کھینچ کے کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے۔ آپ نے سن لیا مولا حسین کتنے پیاسے تھے۔ حسین جب گھوڑے میں سوار مقتل میں آئے ہیں، جب گھوڑے سے نیچے گرائے گئے، حسین گرے نہیں تھے، گرایا گیا میرے مولا کو۔ شمر کند خنجر لے کر آگے بڑھا۔ حسین نے ایک فکرہ کہا شمر اگر مارنے چاہتا ہے تو مجھے پانی پلا دے، شمر مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے تو مجھے پانی پلا دے۔ حسین سب کو پانی ملے گا، تمہیں پانی نہیں ملے گا۔ سمجھے اب حسین کتنے پیاسے تھے۔ حسین شہید کر دیے گئے۔ حسین کا ذوالجناح حسین کے خون کو اپنی پیشانی پہ لگا کے خیمہ گاہ میں آیا۔ سنا جملہ اولاد والو، خیمہ گاہ دروازے میں کھڑے ہو کے بے زبانی سے آواز دی حسین کی سکینہ کہاں ہو؟ باہر نکلو۔ سکینہ جب باہر نکلی گردن میں باہر ڈال کے کہا میں صرف ایک سوال پوچھتی ہوں، جب میرا بابا مارا گیا کیا پانی ملا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ ذوالجلال نے کہا بی بی حسین پانی مانگتے رہے، تیرے بابا کو پیاسا مارا گیا۔ اللہ اکبر، ایک روایت پڑھ رہا ہوں، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ علامہ ابن حسن نہروی، میں نے کتاب میں نہیں پڑھا ہے، وہ مسائل میں پڑھتے ہیں، مسائل میں اکثر اسی شب میں پڑھتا ہوں، کم سے کم اس روایت کا حق گری ادا ہو جاتے۔ جب شبر ملعون حسین کو ذبح کر کے حسین کا سر لے کے چلا، یوں لے کے چلا نہیں، بالوں میں ہاتھ ڈالا، جب سر لے کے چلا تو شبر کے کان میں آواز آئی میں بہت پیاسا ہوں، میں بہت پیاسا ہوں۔ شبر نے دائیں طرف دیکھا
شبر نے پھر دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، بولنے والا نظر نہیں آیا۔ پھر حسین نے ایک مرتبہ کہا میں بہت پیاسا ہوں۔ جب شبر کی نظر حسین کے لبوں پہ پڑی، آواز آ رہی تھی مجھے بہت پیاس لگی ہے، میں بہت پیاسا ہوں۔ ارے شبر نے ماتمی کی سر حسین کو زمین پہ بٹھا